بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایران کا ذکر احادیث میں موجود ہے؟ خراسان سے آنے والے کالے جھنڈوں میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کس لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے؟ آخر دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، خراسان کا لفظ کئی روایات میں موجود ہے اور اس مقام سے آنے والے ایک لشکر کا ذکر بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا اس لشکر کی حمایت کرنا اس بات کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ آخر یہ خراسان کون سا علاقہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی سب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، جب ہم کتب و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ بنو عباس کی حمایت میں ایک سیاہ جھنڈا نکلے گا، پھر خراسان سے ایک فوج نکلے گی جس کا جھنڈا سیاہ ہوگا، ان کے کپڑے سفید ہوں گے اور ان کے سر پر سیاہ امامہ ہوگا۔ ان کا سردار قبیلہ تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہوگا جس کا نام شعیب بن صالح ہے۔ یہ لوگ سفیانی کے ساتھیوں کو شکست دے کر بیت المقدس میں قیام کریں گے، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے، اور ان کے پاس ملک شام سے 300 افراد بھجوائے جائیں گے۔ شعیب بن صالح کے خروج اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے درمیان کئی مہینوں کا عرصہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنی دیر میں بنو ہاشم کے خاندان کے کچھ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے آتے ہی آپ کچھ پریشان ہو گئے۔ جب ہم نے آپ سے پریشانی کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے آخرت کو منتخب کیا ہے، اور میرے خاندان کے ان لوگوں کو میرے بعد بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والے آئیں گے۔ وہ لوگ حق مانگیں گے مگر انہیں حق نہیں دیا جائے گا، اور ایسا 2-3 مرتبہ ہوگا۔ لہٰذا وہ لوگ جنگ کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے، یہ دیکھتے ہوئے انہیں ان کا حق لوٹایا جائے گا، لیکن اب وہ اسے قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ حکومت کو میری اہل بیت کے سپرد کر دیں گے۔ وہ لشکر ایسا بابرکت لشکر ہے کہ تم میں سے جس کو بھی وہ وقت نصیب ہو تو اس کے پاس ضرور جائے۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنو ہاشم میں سے ایک نوجوان خراسان سے نکلے گا اور اس کی دائیں ہتھیلی پر تل ہوگا اور سیاہ جھنڈوں کے ساتھ ان کا خروج ہوگا۔ اس لشکر میں سب سے آگے شعیب بن صالح ہوگا۔ یہ نوجوان سفیانی کے ساتھیوں سے جنگ کرے گا اور انہیں شکست دے گا۔ ناظرین، حسن بصرہ کہتے ہیں کہ خراسان کے علاقے سے ایک شخص نکلے گا جس کا قد درمیانہ، اس کا رنگ گندمی ہوگا، وہ بنو تمیم کا آزاد کردہ غلام ہوگا، اور اس کا نام شعیب بن صالح ہوگا۔ یہ 4000 آدمیوں کے ساتھ ہوگا جن کے کپڑے سفید اور جھنڈے سیاہ ہوں گے۔ یہ عظیم الشان لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا، اور جان لو جو بھی اس لشکر کے ساتھ جنگ کرے گا شکست کھا جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا مشرق سے بنو عباس کی حمایت میں سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور وہ لوگ کچھ دیر قیام کریں گے، اس کے بعد مشرق کی طرف سے ہی دوبارہ چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈے برآمد ہوں گے۔ دوسری دفعہ آنے والا یہ عظیم لشکر ابو سفیان کی نسل کے ایک شخص اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کرے گا، اور یہی لشکر امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت قبول کرے گا۔ ناظرین، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کو نکلتے ہوئے دیکھو تو ان کے پاس ضرور جانا، چاہے تمہیں برفانی علاقوں میں مشکل راستے طے کر کے جانا پڑے، کیونکہ انہی میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے۔ ناظرین، یہ تمام روایات کتاب الفتن میں موجود ہے جسے ابن حماد نے تالیف کیا ہے۔ ان روایات میں خراسان کا ذکر کثرت سے موجود ہے اور مشرق کی طرف سے یعنی خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کے متعلق بھی روایات ملتی ہیں۔ ناظرین، کیا موجودہ ایران ہی خراسان ہے؟ اس کے متعلق علماء کا نظریہ یہی ہے کہ موجودہ ایران کا شمالی علاقہ اصل خراسان ہے، جس کا صدر مقام مشہد مقدس ہے۔ ناظرین، ایران کے ساتھ ہونے والا موجودہ سلوک ان تمام نشانیوں پر صادق آتا ہے، کیونکہ ایران ہی ایسی ریاست ہے جسے اپنے وسائل کو آزادی سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اور قدرتی معدنیات سے مستفید ہونے پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ایران کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا اور اس سے محروم رکھا جا رہا ہے تو یہ غلط نہیں۔ ناظرین، روایات میں موجود ہے کہ اس علاقے سے نکلنے والا لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں جنگ کرے گا اور امام کو حکومت سونپ دے گا۔ ان کے سر پر سیاہ عمامے ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں موجود اقوام میں سے سیاہ عمامہ ایک مخصوص قوم کا لباس ہے۔ ناظرین، ایک اور عجیب پیشن گوئی اس کتاب میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک مصر اور شام کے بادشاہوں کے درمیان جنگ ہوگی، اور شام میں موجود افواج مصر کے کئی ایک قبائل کو اپنا قیدی بنا لیں گے۔ حالات خراب ہو جائیں گے، ہر طرف قتل و غارت ہوگی۔ انہی حالات میں ایک شخص ملک شام کے حکمران کی طرف مشرق سے چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی موجود ہے کہ سیاہ جھنڈوں والے افراد 12 سال تک افریقہ کے حاکم رہیں گے۔ ان تمام حقائق کا ذکر بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔